اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذلک اللہ ربی رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، دین کی جڑ اور شاخیں، اصول و فروع کے ضمن میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ توحید کے بعد عدل پروردگار، عدل و عدالت کے ضمن میں، اصول کے ضمن میں بات چل رہی تھی، اور یہ عدالت کے چھٹے مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اور عدالت کیا ہے؟ خدا کی ذات میں عدالت ہونی چاہیے یا نہیں؟ خدا عادل ہے تو نظام قانون پر عدل کرے گا، مستحق کو زیادہ بھی دے سکتا ہے اور کسی کا حق چھینے گا نہیں، جبکہ وہ خالق اور مالک، قانون بنانے والا پروردگار ہے۔ خود اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے، یہ فرض کیا ہے، کسی اور نے اس کے اوپر یہ لاگو اور لازم نہیں قرار دیا ہے۔ عدل کیسے کیا جائے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رعیت کے بارے میں اپنے ماتحت رہنے والے لوگ، اپنے انڈر میں کام کرنے والے کے بارے میں نیک نیتی، اچھی نیت ہو، خالص نیت ہو، پاک سوچ ہو، اور بہت کم لالچ طمع ہو، اور زیادہ پرہیزگاری کے ساتھ عدل کے بارے میں مدد حاصل کرو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنی رعیت، اپنے ماتحت کے ساتھ اچھی نیت، زیادہ لالچ نہیں، پرہیزگاری کے ساتھ عدل میں مدد کرو۔ جب رعیت فرمانبردار کے حقوق کو پورا کرے اور فرمانبردار رعیت کے حقوق سے عہدہ برآں ہو تو اس میں حق باوقار اور دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کی نشانات برقرار ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنے راستے پہ چل نکلیں گی، زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کی توقعات پیدا ہو جائیں گی، دشمن کے حرص، لالچ، طمع، یاس، نا امیدی میں بدل جائے گی۔ اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے تو حاکم کو رعیت کے اوپر ہونا اور کیا کس قانون کے تحت رہنا، لیکن جب رعیت حاکم پہ مسلط ہو جائے، قبضہ کر لے، حکومت کرنے لگے اور حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے، تو اس موقع پر دیکھیے رعیت جسے چنے، جسے بنائے اور جس کو چاہے جب چاہے اتارے، یہ حکومت ہے، رعیت کا قبضہ ہے عہدیدار اور حاکموں کے اوپر، اور حاکموں بھی اسی اعتبار سے وہ کبھی طمع اور لالچ دیتے ہیں، کبھی ظلم ستم کرتے ہیں، کبھی ڈرا کے دھمکا کے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو
تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا اور ظلم کے نشانات ابھر کر آئیں گے۔ نہج البلاغہ 216 نمبر۔ عدل نہ کرنے والے حکمرانوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، لیکن جو انسان اپنے گھر میں حاکم ہے، اپنی ذات کے اوپر حاکم ہے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی، اپنے محلے، اپنے ملک کے اوپر حاکم ہے، تو ان حکمرانوں کے عدل نہ کرنے کی سزا بھی رکھی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو شخص جہنم میں جائے گا وہ ایسا حکمران ہوگا جو غلبے کے باوجود، اختیار کے باوجود، قبضے کے باوجود عدل و انصاف نہیں کرتا۔ وہ مالدار ہوگا جو مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ وہ فقیر ہوگا جو فخر کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاکم اگر جو ہے سزا پائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف نہیں کرتے ہوں گے، اور مالدار اگر لوگ ہیں تو وہ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ جو مالدار اور دولت ہیں تو مال کا حق ادا نہیں کرتے، نہ خمس دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ غریبوں کا حق دیتے ہیں، یا جس کے اوپر ان کا نان و نفقہ واجب ہے اسے وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے۔ وہ فقیر جو فقر و مباحات کرتا ہے، مانگنے کے بعد بھی اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یہ سب جہنمی ہیں۔ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والا وہ حاکم ہوگا جو عدل و انصاف سے کام نہیں کرتا ہوگا۔ ابو ہریرہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہمیں خطبہ دیا، اور یہی آپ کا مدینے میں آخری خطبہ تھا، جس کے بعد آپ حق تعالی سے جا ملے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ظلم سرکش حکمران جو اپنی رعیت کی نہ تو اصلاح کرتا ہے، نہ ان میں امر الہی کا اجر کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن 4 لوگوں کو قیامت کے دن سخت سزا دی جائے گی، ان میں سے چوتھا وہی ہوگا، جبکہ پہلا ابلیس، دوسرا فرعون، تیسرا بے گناہ انسان کا قاتل ہے، اور چوتھا ظالم حکمران جو عدل و انصاف نہیں کرتا ہے۔ بحار الانوار 76 نمبر جلد میں۔ جو شخص 10 افراد کا فرما روا بنتا ہے، 10 افراد اس کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، وہ حاکم ہوتا ہے 10 لوگوں کا، ان میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ بروز قیامت ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، سر بہت زیادہ کڑھائی کے سوراخ میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس کا سر جو ہے وہ خاص طریقے سے جلنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کڑاہ میں ڈال دیا جائے گا جس میں تیل کھول رہے ہوں گے، یا اور طریقے کے سزائیں ہوں گی، اس میں اسے جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ حاکم ہونے کے بعد بھی عدل انصاف نہیں کرتا تھا۔ اب عدالت ماننے کے اثرات کیا ہیں، نتیجے کیا ہیں، کیوں عدالت مانی جائے اور عدالت کیا جائے، نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کے بینیفٹ اور فائدے کیا ہیں۔ توحید پروردگار کی طرح عدالت الہی کا عقیدہ بھی اسلام کا ایجاد کردہ اور اس کی طرف سے ذہنوں پر مسلط کردہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی نے زبردستی تھوپ دیا ہے، بلکہ یہ ایک کائناتی حقیقت کا اعتراف ہے، ایکسپٹ ہے، جس پر دنیا کے تمام دانشوروں کا اتفاق ہے۔ ہر دانشور جانتا ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور اسلام کا محور اور مرکز بھی عدل اور انصاف ہے۔ توحید کے بعد عدالت الہی کا عقیدہ انسان میں، اسلام میں سب سے جامعیت رکھتا ہے، اور سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا نظام
سسٹم اور اس قدر مرتب منظم ہے، اگر کوئی شے اپنی جگہ سے 1 انچ آگے پیچھے کر دے جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ عدل الہی ہے کہ ناک کو یہیں رکھا، آنکھ کو یہیں رکھا، کان کو یہیں رکھا، بال یہاں اگائے، بال یہاں اگائے، سر اوپر رکھا، ہاتھ اٹھتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم، سارا نظام پروردگار کا اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے، دیکھیں تھوڑا سا آپریشن ہوتا ہے اور دوسری چیز اس کی جگہ پہ لگائی جاتی ہے تو بھی اس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے، اور وہ بھی بنائی ہوئی چیز پروردگار کی دی ہوئی عقل کے مطابق بنائی جاتی ہے، تب کارگر ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا سسٹم ادھر ادھر ہو جائے تو نظام درہم برہم برباد ہو جائے گا۔ سورج زمین سے 1 انچ قریب تر ہو جائے تو زمین جل کر راکھ ڈھیر ہو جائے، 1 انچ دور ہو جائے تو کائنات ارضی منجمد ہو جائے گا، جم جائے گا، برف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ عدل الہی ہے کہ کس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، کس طریقے سے اس کو بیلنس میں لائف گزارنا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا انتہائی درجے کا عادل ہے، اور اس نے ہر شے کو اس کی واقعی جگہ پر رکھا ہے، جہاں اس کو رکھنا چاہیے وہیں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان کی باڈی میں یہ سارے اعضاء و جوارح سسٹم بدل دیے جائے، یہ یہاں ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن ساری تحقیق کے باوجود کہ یہی جو بنا ہے وہی اچھا ہے، وہ حقیقت ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا اور صحیح نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے بد نصیب وجود خدا ہی کے عقیدے سے آشنا نہیں ہے، خدا کے وجود، خدا کی توحید کے بارے میں بھی نہیں جانتے بہت سے لوگ، تو انہیں عدالت پروردگار کا کیا اندازہ ہوگا؟ جو توحید مانے گا، وجود الہی مانے گا، اللہ کو حاضر ناظر جانے گا، اللہ کو سمیع بصیر مانے گا، اس کے نزدیک عدالت کا اہم رول ہوتا ہے۔ جو خداوند عالم کی توحید کا اقرار نہ کرے، وجود الہی کا بااختیار اور قادر و مطلق ہونے کا اقرار نہ کرے، اس کے سامنے توحید کا کیا اندازہ ہوگا، عدالت کا کیا اندازہ ہوگا؟ ورنہ وجود خدا توحید الہی کے مفہوم سے آشنا ہونے کے بعد، اللہ ہے توحید الہی کا مفہوم بھی اگر سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد عدالت کا اقرار ایک فطری اور لازمی کام ہے۔ جس نے اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا ہو اور جس نے اللہ کی توحید الہی کا مفہوم سمجھ لیا ہو، اس کے بعد اس کو عدالت ایک نیچر، ایک فطرت میں لازم کام ہو جائے گا، جس میں کسی طرح کا تکلف نہیں ہوتا، یعنی کوئی طریقے کے سوچ وچار نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے وجود کو مانے، توحید الہی کا اقرار کر لے، اس کے سامنے توحید عدالت بالکل صاف ستھری ہے، اور یہ لازم امر ہے، اس کے سامنے ذرہ برابر تأمل، تکلف، سوچ وچار کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ وہ بے جھجک خدا کو عادل مانے گا جو توحید الہی کا اقرار کر چکا ہو، جو مفہوم توحید کو سمجھ گیا ہو، اس کے سامنے کوئی مسئلہ عدالت کو پیش کرنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر طریقے سے اللہ کو عادل ہی عادل مانے گا۔ عالم اسلام کا بھی عدالت الہی کے مسئلے میں تکلف اور واضح طریقے پر اسے عادل کہنے سے گریز چند فلسفانہ شبہات یا سیاسی مسائل پر مبنی ہے، ورنہ انہیں بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ بنانے والے نے کائنات کے ہر ذرے کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی جگہ سے کوئی دوسرا آشنا بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتا، آشنا ہو بھی نہیں سکتا۔ بالآخر بنانے والا وہی ہے، اور بنانے والے سے زیادہ مخلوقات کی منزل سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ ابلیس اسی نقطے سے غافل ہو گیا تھا، ابلیس اس نقطے کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔
کہ بنانے والا اس کی حیثیت سے بھی باخبر ہے کہ تم آگ سے بنے ہو یا مٹی سے بنے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری کوالٹی کیا ہے، تمہارا مزاج کیا ہے، یہ بنانے والا جانتا ہے۔ لیکن اس سے ابلیس غافل ہو گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پایا۔ طینت آدم، آدم کی مٹی کی پاکیزگی سے بھی باخبر ہے، لہذا اسے حق ہے کہ وہ آگ کی مخلوق کو خاک کی مخلوق کے سامنے جھکا دے۔ وہ جانتا ہے ابلیس تو اعتراض کرنے والا کون ہے، وہ آدم کی مٹی کو پاک طیب طاہر مان کر آگ کی مخلوق کو جو خاک جلا دینے والے، اذیت دینے والے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس کے سامنے جھکانا ہے۔ وہ خالق ہے اور مالک ہے، اور وہ آرڈر دینے والا، وہ عادل ہے، ظلم نہیں کرے گا کہ شیطان تم آگ سے بنے اور جھک جاؤ۔ وہ جو کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، وہ عادل کر رہا ہے، عادل کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے سجدہ آدم سے انکار کر دیا ابلیس نے، اور بالآخر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا، کہ عدالت الہی سے انکار کرنے والا کا آخری انجام یہی ہے کہ انسان عدالت الہی کا اگر انکار کر دے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ مردود ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ سے نکل جائے گا، اور کسی منصب کو نہ ماننا، خلافت نہ ماننا، یہ عدل الہی کا انکار ہے کہ جسے رسول نے بنا کے دیا ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی قبضہ کر لے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں خاک کے سامنے کیسے جھک جاؤں۔ یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ حکم الہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا فضیلت ہے، کیا خبر ہے، کس کے سامنے کس کو جھکنا ہے، کس کی اطاعت کرنا ہے، کسے فالو کرنا ہے، کسے ماننا ہے، چونکہ وہ عادل ہے۔ تو جس طرح ابلیس نے عدل الہی کو چیلنج کیا، عدل الہی کو نہیں مانا، اسی طریقے سے بعد میں رسالت کے بعد بھی خلافت میں اصل میں ابلیسیت پیدا ہو گئی اور عدل الہی کا انکار کر دیا گیا۔ تو جس کے مذہب میں خدا عادل نہ ہو، وہ قوم اور وہ رہبر، وہ ٹیچر، وہ خلیفہ اور وہ تمام جو ہے ولیاں کیسے عادل ہو سکتے ہیں؟ عادل الہی کا سرچشمہ ہے توحید کے بعد جو توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، وہ عدل کا ایکسپٹ کر لیتے ہیں، عدل کو مان لیتے ہیں۔ لہذا وہی ابلیس کا کارنامہ ہوا، اور ابلیس ہی کا انجام ہوگا، جیسے لوگوں نے بعد رسالت یا رسالت کی زبان جو حکم الہی سے کرتا ہے، کس کو منوانا چاہیے، کس کو نہیں منوانا چاہیے، یہ تم کون کہنے والے ہو؟ یہی تو ابلیس نے کیا تھا کہ میں آگ کو کیسے، میں آگ ہوں اور مٹی کو کیسے سجدہ کروں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسے نکال دیا گیا، پھینک دیا گیا، کہ تم عدل الہی کو چیلنج کر رہے ہو۔ اللہ کا عدل یہ ہے، میرے پیغمبر جو میں کہتا ہوں وہ تم بولتے ہو، میرے کہنے پہ تم علی کو ولی بنا دو۔ اب کوئی انکار کرے اور اسے نہ مانے، بلا فصل نہ مانے، تو یہ عدل الہی کا انکار ہے، اور وہ مردود بارگاہ الہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا انسان ہے جو اللہ کو عادل نہ مانے۔ بہرحال عدالت الہی ہر عالم میں انسان یہ دیکھ لے کہ عدالت الہی کا عقیدہ ایک آفاقی بلند حقیقت ہونے کے علاوہ اپنے اندر بہت سے فائدے، اثرات، نتیجے، رزلٹ بھی رکھتا ہے، جن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کبریٰ کی طرف توجہ کرے اور اس کا اعتراف کر کے ان فوائد اور اثرات سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے کہ عدالت الہی ایک بلند قوت کا نام ہے، اس میں بہت سے فائدے ہیں، بہت سے اثرات ہیں، بہت سے نتیجے ہیں، لہذا انسان اس بڑی حقیقت کی طرف توجہ کرے اور اعتراف کرے، ایکسپٹ کرے، اور اس کے فائدے اور اثرات سے بے پناہ جو فائدے ہیں اس سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ لہذا ان کے فائدوں میں
ایک اہم ترین فائدہ جو انسان بارگاہ رب العزت میں حاصل کر سکتا ہے اور عدالت کا اثر اور عدالت کے نتائج کے ضمن میں وہ دیکھ سکتا ہے، تو ایک تو پہلی چیز ہے، پہلا فائدہ یہ ہے، خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے۔ عدالت کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ یہ عقیدہ انسان میں رب العالمین کی ذات اقدس اور اس کے افعال، اس کے کام، اس کے احکام پر اعتماد پیدا کرتا ہے اور توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے اور اس پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کو جب تک کسی ہستی کے کام احکام پر بھروسہ نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوتا، وہ نفسیاتی طور پر اس کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور اس طرح سارے احکام داخلی بغاوت اور سرکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے توجہ کیا کہ سب سے پہلے عدالت کا فائدہ یہ ہے کہ خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے، اور جس کی ذات پر انسان اعتماد اور بھروسہ کر لے، اس کے کام، اس کے احکام پر بھی انسان اعتماد کر لیتا ہے۔ جس پر بھروسہ کر لیا، اس کی ہر بات چون چرا سے اس پر اعتماد کرتا ہے اور اس میں کوئی کوئی شک اور شبہ نہیں رکھتا۔ اور پھر انسان جب اس کے احکام، اس کے افعال پر اعتماد کر لے تو اس کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور جب اطاعت کی طرف آمادہ ہوتا ہے تو سارے احکام داخلی بغاوت اور سرکشی کا شکار نہیں ہوتے۔ جب انسان اطاعت نہیں کرے، فالوور نہیں بنے، اطاعت نہیں کرے، مانے نہیں، تو اندرونی بغاوت اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سارے قوانین کی ناکامی کا بنیاد راز یہی ہے۔ دنیا کے ہر قانون ناکام کیوں ہو جاتا ہے، برباد کیوں ہو جاتا ہے، بے بنیاد کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں عدالت نہیں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر قانون بے وقعت ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور ناکامی کا بنیادی راز یہی ہے کہ عوام کو حکام کی عدالت پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا۔ یعنی لوگ، پبلک کو اپنے حاکم، اپنے لیڈر کے اوپر مکمل عدالت پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ ایک مشین کے پرزوں کی طرح تو کام کر سکتا ہے، لیکن نظام کے نفاذ اور نظام، حکومت، قانون کے نافذ اور حاکم کی اطاعت کے طور پر کوئی عمل انجام دے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، مجبور ہو کے بیٹھ جائیں، ظلم ستم کے ڈر سے خاموش ہو جائیں، سزاؤں اور بے جا اذیت سے ڈر کر خاموش ہو جائیں، لیکن حاکم کی وہ اطاعت نہیں کریں گے، اور کہیں نہ کہیں اندر سے وہ اطمینان نہیں ہوگا جب تک وہ عادل نہ ہو، اطاعت کے طور پر کوئی عمل انجام دے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں، مجبوری میں اس کو فالو کر لیں، عمل کر لیں، لیکن اطاعت کے طریقے سے انجام نہیں دے گا جب تک عادل نہ ہو، جس کے نتیجے میں نظام بکھر کر رہ جاتا ہے، مکمل طور پر اس کے نفاذ کی نوبت نہیں آتی، اسے لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا، مجبوری میں انسان رہ جاتا ہے اور نظام اور قانون بکھر جاتا ہے، اس لیے کہ حاکم عادل نہیں ہے۔ عادل ہوگا تو اس کے اوپر اعتماد ہوگا، اس کے افعال، اس کے احکام پر عمل کیا جائے گا، اطاعت کیا جائے گا، اور اطاعت کیا جائے گا تو ہر طریقے کی بغاوت اور سرکشی سے محفوظ رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سلمان فارسی حکومت کرنے کے لیے گئے تو چوریاں کر رہے ہیں لوگ، اس کے بعد انہوں نے کتوں کا آواز دیا کہ آج سے حکومت چل جائے اور تم اپنی ڈیوٹی پہ آ جاؤ،
تو دوسرے دن دیکھو چیر پھاڑ دیا کہ جب صحیح طریقے سے حاکم عادل ہوگا اور وہ اپنے کام اپنے قانون کو لاگو کرے گا اور اس کی اطاعت ہوگی، اس پر بھروسہ ہوگا، تو سرکشی اور بغاوت ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ان قوانین کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے، جو حاکم ہوتا ہے اور حکومت کرتا ہے، اور حکومت کرنے کے بعد اس کے اندر عدالت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے احکام پر بھروسہ نہیں کرتے، بکھر جاتے ہیں، تو ان قانون، ان لا کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس دعوی عدالت بھی صرف ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، ہم عدالت کریں گے، لیکن کسی طریقے سے جو انسان اپنی لائف میں عدالت نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اور صحیح معنوں میں معاشرہ اور کلچر میں عدالت نہیں کر سکتا، لوگ دو دو شادی کرتے ہیں، ہم عدالت کریں گے، صرف دعویٰ ہے عدالت کا، دعوی عدالت عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کی کمزوری ہے کہ دعوی عدالت بھی صرف ایک دعویٰ ہوتا ہے، صرف ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بنیادی دلیل نہیں ہوتی ہے جو ہر باشعور انسان کے دل کی گہرائیوں میں عدالت کا اعتقاد پیدا کر سکے، عدالت کا اعتقاد پیدا کر سکے، انسان کے دل کی گہرائیوں میں عدالت کا اعتقاد پیدا کر سکے۔ یہ ناممکن ہے، یہ قانون میں نہیں ہے۔ اسلام نے انہیں دونوں نکات، دونوں نقطے کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اصول مذہب میں عدالت کو جگہ دی ہے کہ تم اس کی اطاعت نہیں کر پاؤ گے اگر عادل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ دعوی عدالت تو کرتے ہیں لیکن عدالت نہیں ہے، اور ہر باشعور انسان کے دل کی گہرائیوں میں عدالت کا اعتقاد پیدا کر سکے، یہ ناممکن ہے سوائے اسلام کے، توحید الہی کے۔ اسلام نے انہیں دونوں نقطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اصول، اپنے قانون، اپنے مرکز، اپنے اصل میں عدالت کو جگہ دی، اصول میں جگہ دی، اس نے جڑ میں عدالت رکھی، فرع اور شاخ نہیں ہے، بیس بنیاد عدالت پہ رکھی ہے، تاکہ انسان روز اول، پہلے دن سے عدالت الہی کا اعتبار کر لے، پہلے دن سے بیس مسلمان ہوئے ہو، مومن ہو گئے ہو اور اللہ کو مان لیا ہے، تو اللہ کو مان لیا ہے، ایک مان لیا ہے تو پہلی چیز توحید مانو، تاکہ ہر اس کے قانون کی اطاعت کیا جا سکے، اندر تمہارے اور باہر تمام سرکشی سے محفوظ رہے، اور یہ جانتا رہے کہ وہ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، اور عدل الہی سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے خالق، میرے مالک، میرے اعمال کو اپنے فضل کے ترازو پہ تولنا، اپنے فضل کی نگاہ سے عطا کرنا، اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں تولنا۔ عادل الہی توحید کے بعد اللہ کی صفت ہے، اسے اقرار کرنا، اس کو جگہ بنانا۔ اسلام میں یہ پہلا مذہب ہے جس میں عدالت اصل میں ہے، عدالت کو جگہ دی گئی ہے، تاکہ انسان پہلے دن سے عدالت الہی کا اعتبار کر لے، عدالت الہی پہ بھروسہ کر لے، اور اس کے بعد احکام کے خلاف اندر بغاوت کا شکار نہ ہو، نفس کچھ اور چاہے، دماغ اور کچھ چاہے، فکر کچھ اور ہو، خیالات کچھ اور ہو، عمل اور ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم عدالت کو مان لے رہے ہو تو تمہارے اندر کی تمام ضمیر، فکر، خیالات، نفس، خواہشات سب اس پر اعتماد کریں گی، بھروسہ کریں گی، اور جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کر لیں گے تو اندر کی کوئی بغاوت کی شکایت اور شکار نہیں ہوگا۔
اس کے بعد اس عدالت کو خالص عقیدہ بنانے کے بجائے ایک حقیقت کے اعتراف کے طور پر پیش کیا جائے. خالص عقیدہ نہیں بنایا، ایک حقیقت کو ماننے کے طور پہ پیش کیا ہے. نظام کائنات کا ذرہ ذرہ عادل حقیقی ہونے کی دلیل ہے. سورج، چاند، ستارے، زمین، پانی، ہوا، ذرات، خون کی گرمی، جو کچھ بھی ہے یہ عدالت الہی کے حقیقی ہونے کی دلیل ہے. ذرہ ذرہ خالق کے عادل حقیقی ہونے کی دلیل ہے. اگر اسی بات پہ سوچا جائے، غور کر دیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی کہ ہر ذرے میں عدالت الہی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ عادل حقیقی ہے. اللہ اکبر. اور اسلام اسی عدالت کا شعور پیدا کر کے اسی کائنات حقیقت کا اعتراف کرانا چاہتا ہے. یہ شعور پیدا ہو جائے، یہ بیداری پیدا ہو جائے عدالت الہی کا. اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ جاگ جائے، ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے، متوجہ ہو جائے کہ اسی کائنات حقیقی کا اعتراف عدالت کی بنیاد پر ہے. جبکہ یہ قانون خالق کائنات کا قانون ہے، تو نظم کائنات کا مشاہدہ کرنے والا کوئی بھی باشعور انسان اس کے عدالت کا انکار نہیں کر سکتا اور نہ اس کے نظام کو ظالمانہ قرار دے سکتا ہے. جس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، خدا کو ایک مان لیا، خدا کی یکتائی کا اقرار کر لیا اور اسلام نے اس کو جگہ بنا دیا توحید پرستی کی، تو ہر ذرہ عدالت کی گواہی دیتا ہے. اور خالق کائنات کا قانون، اللہ کے احکام، یہ نظم و ضبط کائنات جو ترتیب اور سیٹنگ کے ساتھ جاری و ساری ہے، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کا شعور، انسان کی عقل بیدار ہو جاتی ہے اور کسی عالم میں کسی طریقے سے عدالت الہی کا انکار نہیں کر سکتا. انسان کسی نہ کسی سے عدل الہی تو ماننا ہی پڑے گا. اللہ عادل ہے، ہر نظام میں اس نے عدل کیا ہے اور اس کے نظام میں، اس کے قانون میں، اس کے جزا اور سزا میں کوئی کسی طریقے سے ظلم نہیں پایا جاتا. یہ ہے عدالت الہی کو جاننے کے اثرات، نتیجے کہ خدا کو ظالم نہیں مانے گا اور اس کی اطاعت کو عدل مانے گا، اور جو بھی نظام قانون ہے سب عدل کی بنیاد پر ہے، اقرار کر لے گا. جب انسان اللہ کو عادل مان لے تو اس کی اطاعت کرے گا، اپنے اندر سے شر، فتنے، مشکلات، پریشانیاں سب کچھ دور ہو جائیں گے اور خدا کی ذات پر انسان اعتماد اور بھروسہ کر لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.